بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ وزیر اعظم عمران خان نے فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنی ٹیم کو، اپنی کابینہ کے ارکان کو، اپنی پارٹی کو انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا کہہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی فورم ہو، چاہے پارلیمان ہو، چاہے پبلک گیدرنگز ہوں، ٹیلی ویژن چینل ہوں، سوشل میڈیا ہو، تو اس پہ جس انداز میں مخالفین حملہ کر رہے ہیں سیاسی طور پر، یا پروپیگنڈا کرتے ہیں یا کردار کشی کرتے ہیں، تو اس پہ پھر جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 3-4 روز سے جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس پہ وہ جو ایگریشن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لوگوں میں نظر آ رہا ہے، وہ اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، اور اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ انف از انف۔ اب جس طرح کا سیاسی طور پر حملہ کیا جائے گا، اسی طرح کا جواب دیا جائے گا۔ خود وزیر اعظم عمران خان میدان میں اتر آئے ہیں۔ جو کام اس سے پہلے ان کے ترجمان کیا کرتے تھے، جو کام اس سے پہلے ان کے وزراء کیا کرتے تھے، ان کے پارٹی کے لوگ کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے لیے خود عمران خان جو ہیں میدان میں اتر آئے ہیں، اور منڈی بہاؤالدین میں جلسے میں وزیر اعظم عمران خان کا جو روپ دیکھنے کو ملا، وہ جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا۔ اس سے پہلے 2018 سے پہلے، بلکہ 2014 کے دھرنے میں جو ان کا انداز دیکھنے کو ملتا تھا اور جو ماحول ہوتا تھا سیاسی طور پر، آج وہ برسوں بعد دیکھنے کو ملا۔ جب سے وہ پرائم منسٹر بنے، اس کے بعد جس طرح کی گیدرنگز ہوتی تھیں، اس میں وہ بطور وزیر اعظم ان کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا تھا۔ وہ ماحول 2018 سے پہلے والا نہیں ہوتا تھا، اگرچہ وہ اپنے مخالفین کو یا حریفوں کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے، لیکن آج جو کچھ منڈی بہاؤالدین میں جو ان کا انداز تھا، وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا، اور ان کے جو الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے، وہ بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے وزیر اعظم نہیں بلکہ کوئی اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہ کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو خود انہوں نے فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو اعلیٰ عدلیہ نے وزیر اعظم عمران خان کا ایک اہم مطالبہ جو ہے وہ سن لیا ہے، وہ مان لیا ہے، اور اس پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو ایک ایسے وقت میں جب ابھی ایک سروے بھی آیا ہے، جس سروے میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ گئی ہے، پہلے نمبر پر نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، اور حیران کن طور پر اس میں یہ کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں بھی پہلے نمبر پر نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی میں وہ پہلے نمبر پہ ہیں، دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب ہیں۔ لیکن ان سروے کی ساکھ کا کیا کہنا، جب ابھی ریسنٹلی خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات جو ہوئے ہیں، ان میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ چوتھے اور 5ویں نمبر پر بھی دکھائی نہیں دی، لیکن اس سروے میں کہا گیا ہے کہ یہ گیلپ کا جو سروے ہے کہ نواز شریف صاحب پاپولیرٹی میں خیبر پختونخوا میں بھی پہلے نمبر پہ ہیں، اور جو سندھ میں کہا گیا ہے کہ سندھ میں بھی ان کی پاپولیرٹی پہلے نمبر پر ہے، اور دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب کیا، اور پیپلز پارٹی اس سے بھی کہیں نیچے ہے۔ تو اس پہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی اس وقت اس سروے پہ بہت زیادہ غصہ ہے۔ تو بہرحال یہ سروے جو ہیں ایک جانب، اور دوسری جانب خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ ابھی ریسنٹ جو ضمنی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں بھی چیزیں جو ہیں ان سروے سے جو ڈیفرنٹ ہیں، لیکن پنجاب کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سامنے آئی۔ ابھی جو عمران خان صاحب نے منڈی بہاؤالدین میں جلسہ کیا ہے، 5 نئی چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جو ڈیفرنٹ تھیں جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں، یہ پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملی ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب 2018 کے بعد پہلے جیسی فارم میں نظر آئے، اور خود جس انداز میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے اور جس طرح انہوں نے اپوزیشن پہ چڑھائی کی، مثال کے طور پر انہوں نے ڈاکو اور چور کے جو الفاظ استعمال کیے، اور انہوں نے میاں نواز شریف کو بھگوڑا کہا، مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کی بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے اسحاق ڈار کو پھر منشی کہا۔ تو یہ اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا، تو ایسے لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2018 کی پہلے جیسی فارم میں نظر آ رہے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ تحریک عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں، پھر انہوں نے بتایا کہ کیوں لانا چاہ رہے ہیں،
اور انہوں نے واضح کر دیا کہ میں تو چھوڑنے والا نہیں ہوں جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جو بھی آپ کا پلان ہے، کپتان اس پلان کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو عمران خان صاحب مکمل طور پر یعنی میدان میں اب اتر چکے ہیں، اور اپوزیشن نے انہیں ان کے پسندیدہ کام میں مشغول کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ انہیں حکومت کرنی آتی ہے یا نہیں، لیکن انہیں اپوزیشن ضرور کرنی آتی ہے۔ تو آج ایسے لگ رہا تھا کہ حکومت بھی وہی کر رہے ہیں اور اپوزیشن میں بھی وہی ہیں، ان کا جو انداز تھا، ان کا جو یہ روپ تھا۔ پھر عمران خان صاحب کے آج کے جو جلسے میں جو ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ تھی، اس میں یوتھ بہت زیادہ تھی، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آنے والے انتخابات میں یوتھ کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ جو 4-5 کروڑ نیا ووٹر ہے، ینگسٹر ووٹر ہے، یہ گیم چینجر ہوگا۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اس نے گزشتہ روز سے جو اپنے اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، اس کی ری اسٹرکچرنگ کے حوالے سے بھی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب دیگر سیاسی جماعتیں بھی یقیناً اس پہ کام کر رہی ہیں۔ طلبہ یونین بحالی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے، سندھ میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور اب دوسرے صوبوں میں بھی یہ بحال ہونی ہے۔ تو لیکن جو ینگسٹرز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ بڑا ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ تو آج ان کے جلسے میں نوجوان بہت زیادہ تھے، اور عمران خان صاحب بات کرتے ہوئے جو بہت زیادہ ایڈریس کر رہے تھے، وہ نوجوانوں کو ہی کر رہے تھے، نوجوانوں سے ہی مخاطب تھے۔ اور جو فوٹیج نظر آ رہی تھی جس میں جو انسرشنز تھیں، اس میں عمران خان صاحب جب بات کر رہے تھے تو ینگسٹرز جو ہیں وہ کافی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ اور پھر عمران خان صاحب کے جلسے میں جو نغمے سننے کو مل رہے تھے، وہ ان کی حکومت میں آنے کے بعد کو جب گیدرنگ سے وہ خطاب کرتے تھے تو یہ سننے کو نہیں ملتے تھے، بالکل وہی جو ڈی چوک پر ہم کوریج کرتے ہوئے سنا کرتے تھے، جو ڈی چوک پہ بالکل وہ جو ڈی جے بٹ وہاں پر نغمے چلایا کرتے تھے، اور ایک وہ پورا سیاسی ماحول گرم ہوتا تھا، اور وہاں پر لوگوں کو چارج کرنے کے لیے جو یہ نغمے چلائے جاتے تھے، تو ایگزیکٹلی وہی اس میں چلائے گئے جو جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اس میں پہلی مرتبہ یہ سننے کو مل رہا تھا۔ پھر عمران خان صاحب کی جو مقبولیت کی اصل صورتحال کیا تھی، اگرچہ جو پولز جو ہیں، یہ جو سروے ہیں، یہ ابھی جو سامنے آئے، ٹھیک ہے، لوکل گورنمنٹ الیکشن کے نتائج کے پی کے جو ہیں فرسٹ فیز میں ان کو جے یو آئی فے کے ہاتھوں شکست ہوئی، وہ دوسرے نمبر پہ آئی، جے یو آئی فے پہلے نمبر پہ آئی۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ فیز سے پہلے ضمنی الیکشن میں صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوتی دکھائی دی۔ اب اگلا چیلنج خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا فیز ہے، اور اس کے بعد پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کا پہلا فیز ہے جو کہ 29 مئی کو ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کے پی کے سیکنڈ فیز ہونا ہے۔ تو اس میں اب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی مہنگائی کی وجہ سے کافی گر گئی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بہت سے غیر مقبول فیصلے بھی کیے ہیں، ظاہر ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ عالمی مارکیٹ کی جو صورتحال ہے اس کا امپیکٹ آیا ہے، اور ان غیر مقبول فیصلوں میں حالیہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، تو میڈیا چینلز ہیڈ لائنز کو دیکھیں تو اس کے بعد تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے جو مقبولیت ہے وہ تو اس حد تک گر جانی چاہیے تھی کہ آج جو گیدرنگ تھی، پبلک گیدرنگ تھی، آج جو لوگوں کی تعداد تھی، یہ حیران کن تھی کہ منڈی بہاؤالدین میں لوگوں کا رسپانس جو تھا وہ حیران کن تھا۔ جو جلسہ گاہ میں لوگوں کی موجودگی تھی اور جلسہ گاہ کے باہر بھی جو لوگ موجود تھے، وہ یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان حکومت اگر مہنگائی پر قابو پا لے اور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی اقدامات کر لے تو 2023 کے الیکشن میں سیاسی جوڑ جو ہے وہ بڑا تگڑا پڑے گا۔ اور آج انہوں نے وہ صورتحال سے آگاہ بھی کیا لوگوں کو وہاں پر کہ یہ مہنگائی کی ریزنز کیا ہیں، پوری کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پر انہوں نے اس پر بھی تفصیلی بات کی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کراؤڈ تھا وہ صرف موجود نہیں تھا، جس طرح عام طور پر حکومتی جلسے ہوتے ہیں کراؤڈ موجود ہوتا ہے اور وہ بالکل وہ انگیج نہیں ہوتا قیادت کے ساتھ، لیکن بڑا چارجڈ کراؤڈ تھا اور وہ رسپونڈ کر رہا تھا۔ تو جو یہ بتا رہا تھا کہ یہ لوگ کوئی خرید کر نہیں لائے گئے یا پیسے دے کر نہیں لائے گئے، جو
بار بار عمران خان جب ان سے مخاطب ہوتے تھے تو وہ رسپونڈ کرتے تھے، ان کی بات کا جواب دیتے تھے. تو یہ وہ 5 چیزیں تھیں جو بڑی ڈیفرنٹ تھیں. تو بہرحال آگے کے پی کے بعد اب پنجاب میں بھی جو 17 اضلاع میں الیکشن ہونے ہیں، ان الیکشن کا شیڈول ابھی نہیں آیا، ڈیٹ آ گئی ہے 29 مئی. لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اب پنجاب میں سیاسی ماحول اس لیے گرمانا ہے کہ انہوں نے خود ان حلقوں میں شیڈول جاری ہونے کے بعد تو جا نہیں سکیں گے، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ کیمپین وغیرہ کرنی ہے. اور ظاہر ہے پارٹی لیڈر ہیں اور جو دیگر پارٹیوں کے سربراہان ہیں وہ چونکہ عوامی عہدیدار اس طرح سے نہیں ہیں تو وہ تو کیمپین کر سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے لیے پھر آگے یہ قدغن لگ جائے گی. اب بات کرتے ہیں کہ عدلیہ نے جو اہم بات سن لی، جو کہ حکومت کا ایک مطالبہ تھا، اور ریسنٹلی یہ سامنے آیا کابینہ کے اجلاس میں. کابینہ کے اجلاس کے بعد فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ 3000 ارب روپے کے ٹیکس کلیکشن کے معاملات جو ہیں وہ اعلیٰ عدالتوں میں پینڈنگ ہیں، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. اور اس میں اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کو بھی کہا کہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس اس پر طلب کر لیا ہے، اور اس میں ٹیکس سے متعلق جو اجلاس ہے یہ 22 فروری کو ہوگا. رجسٹرار آفس کی جانب سے خط لکھ دیا گیا ہے، وزیر اطلاعات کو لکھ دیا گیا ہے، چیئرمین FPR کو لکھا گیا ہے، اٹارنی جنرل کو لکھا گیا ہے، چیئرمین مسابقتی کمیشن اور چیئرمین اوگرا کو بھی شرکت کے لیے یہ خط ارسال کیا گیا ہے. اور اس میں ہائی کورٹ میں جو زیر التوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز ہیں ان کی تفصیل، ٹیکس کیسز جو ہیں ان کی تفصیل طلب کی گئی ہے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اسے حکومت نے خوشائند بھی قرار دیا ہے، قابل تحسین بھی قرار دیا ہے، کیونکہ جو ٹیکس سے متعلق معاملات ہیں حکومت کو اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے معیشت میں وہ ظاہر ہے ریونیو کلیکشن ہے، ٹیکس کلیکشن ہے. اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، وہ انہوں نے آتے ہی جو پاکستان کو درپیش چیلنجز سے متعلق بات کی، اس میں ٹیکس کلیکشن ایک بڑا چیلنج کے طور پر اس پہ بات کی گئی. تو اس پہ پھر حکومت نے جب یہ دیکھا کہ عدلیہ کی اس میں دلچسپی لگ رہی ہے تو حکومت نے بھی یہ مطالبہ کر دیا، اور اب اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پہل کی ہے. اور اس میں جناب عطر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے یہ اہم اجلاس طلب کر لیا ہے. اور یہ 3000 ارب روپے کے یہ کیسز جو مختلف عدالتوں میں پینڈنگ ہے، دیگر عدالتیں بھی اس طرح کے اگر اقدامات اٹھائیں گی، اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اگر اس طرح کے اجلاس بلا کے ان کیسز کو جلد ڈسپوز آف کرنے میں کردار ادا اگر عدالتیں کریں تو یہ حکومت کے لیے ریونیو کلیکشن میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.